السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ اور جی آج کی ریسپی آپ کے سامنے ہے، یہ ہیں جی برے کریلے، اور یہ آپ کے سامنے میں لے کے آئی ہوں اور بناتے ہیں ان کو۔ سب سے پہلے ان کو میں نے اچھی طرح سے دھو کے تو ان کو خشک کر لیا ہے۔ اب ہم ان کو اوپر سے یہ ہلکا سا پیل کریں گے پیلر کی مدد سے۔ ساتھ میں نے لیا ہے جی اس میں سٹفنگ کریں گے قیمے کو بھی میں نے سٹینر پہ رکھ دیا ہے تاکہ اس میں سے ایکسٹرا جو بلڈ یا وہ نکل آئے اور خشک ہو بالکل۔ تو اس کو کریلوں کو ہم کریں گے جی پیل، تو ان کو اچھی طرح سے پیل کر لیتے ہیں۔ سارے کریلوں کو پیل کر لیں گے۔ اس کے بعد جی ان کو میں نے اچھی طرح سے دھو لیا تھا۔ دھونے کے بعد میں نے اس پہ ڈالنا ہے جی 1 سے 2 چمچ میں نے نمک ڈالا ہے، اور اچھی طرح سے مل کے ان کو، اور میں رکھ دوں گی ان کو تقریباً دھوپ میں رکھوں گی 2-3 گھنٹے۔ 2-3 گھنٹے کے بعد یہ نرم ہو جائیں گے، تھوڑا پانی چھوڑ دیں گے اور نرم ہو جائیں گے۔ لیکن ابھی یہ اتنے نرم نہیں ہوئے کہ ان کے اندر جو بیج ہیں وہ اس کی وہ اسکن کو چھوڑا ہو۔ تو میں اس کو اچھی طرح سے اس طرح سے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں لے کے تو اس کو مسلنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح مسلنے سے یہ ہوگا کہ وہ جو بیج ہیں وہ اس کی اسکن کو چھوڑ دیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اس میں لگائیں گے کٹ۔ میں نے کہا ذرا تھوڑا سا آپ کو اچھی طرح سے دکھا دوں کہ کس طرح سے ہم نے کرنا ہے۔ اس طرح سے سارے کریلوں کو میں نے کر لیا۔ اب یہاں درمیان پہ میں کٹ لگاؤں گی، یہ دیکھیں۔ اور ان کے بیج جو ہیں وہ بڑے نرم ہیں، سخت والے بیج نہیں ہیں۔ وہ میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گی کہ ہم بیج کا کیا کریں گے۔ سب کریلوں کو کٹ لگا لیا میں نے۔ اچھا جی، میں نے یہ چمچ لیا ہے چھوٹا، اس کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے اندر سے جو بیج ہیں وہ سارے نکال لیں گے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے نکال لیں، اور ہم نے ان کو پھینکنا بالکل بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے سب کریلوں کو میں اچھی طرح سے بیج نکال لوں گی، کیونکہ ان بیجوں کا جو ہے وہ ہم استعمال کریں گے کہاں پہ؟ بہت نرم بیج ہیں، نیل دبانے سے ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، کوکنگ آئل میں نے ڈالا ہے 2 سے 3 ٹیبل سپون اور اس میں نے یہ قیمہ جو ہے وہ ڈال دیا ہے۔ اس میں جائیں گے جی قیمے میں تھوڑا سا وائٹ ہونے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ کریلے کے بیج، لیکن میں ان کو تھوڑا سا وہ ہے گرینڈر میں تھوڑا سا چاپ کر لوں گی، ٹھیک ہے۔ لہسن ادرک کا پیسٹ میں نے 2 چمچ ڈالا ہے۔ اب اس میں سپائسز ڈالیں گے آپ اپنی مرضی سے، آپ کو جو پسند ہے۔ نمک میں نے ڈالا ہے، نمک کم ڈالنا ہے کیونکہ کریلوں میں بھی نمک تھا۔ ہلدی ڈالیں گے۔ مسالے آپ نے اپنے مرضی کے ٹیسٹ کے مطابق ڈالنے ہیں۔ کٹی لال مرچیں ہیں، زیرہ ہے اور سوکھا دھنیا، یہ ڈال کے ہم ان کو اچھی طرح سے قیمے کی بھنائی کر لیں گے۔ تھوڑی دیر ڈھک کے رکھوں گی 5 سے 10 منٹ، تاکہ اس کے اندر جو مسالوں کا جو گیا ہے روما وہ اچھی طرح سے اس میں وہ سپائسز جو ہیں وہ مکس ہو جائے اچھی طرح سے۔ اب اس میں ڈالیں گے ہم جی پیاز۔ 2 پیاز میں نے کاٹے تھے کیوب شیپ میں، وہ ہم نے ڈالنا ہے۔ میں نے خود بڑے بڑے کاٹے کیونکہ اس والے قیمے میں جو ہم نے بھرنا ہے اس میں پیاز بڑا بڑا موٹا موٹا اچھا لگتا ہے۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق بتائیں، اگر آپ کو بہت پیاز مکس چاہیے تو آپ بہت باریک کاٹ لیں۔ 2 سے 3 ٹماٹر چھلکا اتار کے میں نے ان کو باریک کیوبز کاٹ لی ہیں، وہ ڈالیں گے۔ اور جو بیج تھے کریلوں کے بیج وہ میں نے 2 سے 3 چمچ ڈال دیے، اور بچوں کو بالکل بھی نہیں بتایا۔ بچوں کو پتہ لگ جاتا تو وہ کریلے نہیں کھاتے، ٹھیک ہے۔ آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے کیونکہ بہت مزہ آتا ہے بھئی کریلے کے بیجوں کا۔ اچھا، اس کی سٹفنگ جو ہے میری جو ساس تھی اماں جی، وہ کیا کرتی تھی کہ وہ ان بیجوں سے آلو سے پیاز سے اور ٹماٹر سے مسالہ بناتی تھی، اور اس میں جو تھے وہ بھرائی کرتی تھی کریلوں کی۔ وہ بھی کسی دن کریں گے۔ ابھی میں نے کریلوں کی قیمے سے بھرائی کی ہے، تو آپ دیکھ لیں اس طرح سے کریلوں کو سب کو میں نے بھر دیا ہے۔ کوٹ کے بھرا ہے میں نے، چمچ کی مدد سے دبا کے بھرنا ہے آپ نے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے لیا ہے سوئی دھاگا۔ کچھ لوگ اس کو ویسے ہی لپیٹ دیتے ہیں، ٹوتھ پک کی مدد سے کر لیتے ہیں ان کو، لیکن میں کروں گی جی ان کا اچھی طرح سے سینا ہے، ان کا منہ سینا ہے اچھی طرح سے، تاکہ یہ کریلوں کا مسالہ باہر نہیں نکلے۔ اچھا، یہاں پہ میں نے موٹی سی ایک سوئی لی ہے،
اور اس طرح سے ہم نے بڑے بڑے سے ٹانکے لگا دینے ہیں تاکہ یہ نکلے نہ. کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ بڑا اچھا اس میں سے مسالہ بالکل بھی نہیں نکلتا. ٹھیک ہے، اس طرح سے کریلوں کے ہم نے کر دینا ہے جی، ان کو بھی سلائی کر دینا ہے. ایک ایک چیز آپ کے سامنے کر رہی ہوں آپ کو دکھانے کے لیے، کیونکہ جب تک ویڈیو پوری نہیں دیکھیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. تو ویڈیو پلیز پوری دیکھا کریں اور کمنٹس کر کے آپ نے ضرور بتانا ہے کہ کیسی ویڈیو ہے. اچھا جی، کریلے میں نے سارے اچھی طرح سے بھر لیے ہیں اور اب ہم اس میں کوکنگ آئل ڈالیں گے. کوکنگ آئل تھوڑا ڈالنا ہے، آپ نے زیادہ نہیں کر ڈالنا. ان کو تیل کو اچھی طرح سے گرم کر لینا ہے. گرم کرنے کے بعد آپ نے کریلے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اس میں ڈالنے ہیں. کریلے ڈالنے کے بعد پہلے کریلوں کو اچھی طرح سے آپ نے لال کر لینا ہے. آنچ تھوڑی تیز ہوگی، میڈیم ٹو ہائی ہوگی آنچ اس کی، کیونکہ ہم نے پہلے ان کو لال کرنا ہے، ان کے بعد ان کو پکانا ہے. ٹھیک ہے، ان کے بعد ان کو نرم کریں گے. پہلے آپ نے تیز آنچ پہ ان کو لال کرنا ہے. اور میں اچھی طرح سے ابھی میں ہاتھوں کی مدد سے کیونکہ ان کی وہ دم جو ہے وہ میں نے نہیں اتاری، ڈنڈی جو ہوتی ہے وہ میں نے نہیں اتاری. تو اس طرح سے میں پلٹ کے ان کو اچھی طرح سے روسٹ کر لوں گی، لال کر لوں گی. یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس طرح سے پلٹ کے میں نے ان کو ہر طرف سے لال کرنے کی کوشش کی ہے اور ہو رہے ہیں ابھی. ٹھیک ہے، جب یہ لال ہو جائیں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی، میں لوں گی 2 سے 3 ٹماٹر اور ان کو باریک باریک آپ نے سلائس جو میں ہے کٹ میں کاٹ لینا ہے. اور یہاں پر لال اچھی طرح سے ہو چکے ہیں. اب ہم وہ جو ٹماٹر میں نے کاٹے ہیں وہ ان کے اوپر سارا ہم نے ڈال دینا ہے. ڈال کے ہم نے ان کو کرنا ہے جی دم میں رکھنا ہے، تاکہ یہ دم میں اب پکیں گے اور کافی لمبا ٹائم پکیں گے. تقریباً 30 سے 40 منٹ ان کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں. جب ان کا چھلکا اچھا نرم ہو جائے گا تب یہ ہے کہ یہ پک جائیں گے. ٹھیک ہے، ٹماٹر میں نے زیادہ لیے تھوڑا سا مسالہ کرنے کے لیے، بالکل خشک جو ہے وہ کھائے نہیں جاتے. تو یہ دیکھیں بھرویں ٹماٹر بھن چکے ہیں، ہم نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے. اور آنچ دم پہ جب پکانا ہے آنچ ہلکی ہونی چاہیے، آنچ کو تیز نہیں رکھنا، کیونکہ پہلے ہم نے ان کو تیز آنچ پہ لال کر لی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے ہلکی آنچ پہ کیا ہے. اب جلدی سے بنا لیں گے روٹیاں، چپاتی بنا لیں گے فٹافٹ. اور چپاتی آپ کے سامنے بناؤں گی. اور دیکھیں جی بڑے ہی مزے کی بنی تھی، گرم گرم روٹی ہو اور ساتھ ہو جی بھرے ہوئے کریلے ہوں، بھنڈیاں بھری ہوئی ہوں اور ہو جی لسی کا گلاس. تو آنکھیں بند کریں تو کتنا مزہ آ رہا ہے نا. تو آپ نے ضرور بنانا ہے اور مجھے کمنٹس کر کے بتانا ہے کہ میری یہ خواب آپ کو کیسا لگا. لیکن اتنا مشکل نہیں ہے، تھوڑا تردد کرنا پڑتا ہے. گرمی میں کریلے بنانا بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن جب مزہ کرنا ہو، جب دل چاہ رہا ہو تو بندہ کچھ بھی کر لیتا ہے. تو آپ نے ضرور بنانا ہے. روٹی میری دیکھیں کتنی مزے کی پھولی ہے نا، الحمدللہ. چلیں، جس نے کھانے ہیں کریلے اور گرم گرم روٹی تو آ جائے میرے گھر اور کھا لے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں جی میں ابھی آپ کے سامنے کریلے کھا کے بھی دکھاؤں گی، آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا مزہ کیسا تھا، ٹیسٹ کیسا تھا. چلیں جی، ساتھ میں نے بنائے تھے جی ماش کی دال کے دہی بڑے. اور وہ میں نے دہی بڑے تھوڑے سے ساتھ لیے اور اس پہ ڈالی چٹنیاں، املی کی چٹنی، خوبانی کی چٹنی اور تھوڑا سا کیچپ ڈالا. اور اب ہم جی اس کو کریلوں کے ساتھ کھائیں گے اور مزے سے کھائیں گے. یہاں پہ میں اس کو وہ آپ کو دکھا رہی ہوں کیسے اس کا میں نے ایک طرف سے میں نے دھاگا کھینچا ہے اور پورا کریلے کا وہ نکل آیا. یہ دیکھیں جی اس طرح سے لے کریلا، یہ دیکھیں دوسرا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ایک دفعہ سے. پھر اس طرح سے پکڑ کے اس طرح کھینچے، آرام سے نکل آتا ہے. یہ بائٹ تیار، بہت ہی مزہ آیا. بنائیں، کھائیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ بہت جلد نئی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.